ہر مسلمان پر فرض عین ہے، واجب ہے کہ وہ روزمرہ کے جو عبادات کے احکام ہیں اس کو سیکھے، اگر نہیں سیکھتا وہ گنہگار ہے۔ میں نا اللہ کے فرامین اور احکامات کو ہلکا لے لیتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت یاد نہیں رہتی۔ یہ فیلنگ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں اور اللہ کون ہے۔ یہ جب ذہن میں رہے گا نا، واللہ انسان لڑکھڑا جاتا ہے۔ نماز کے متعلق سستی نہ کیا کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں مساجد خالی ہے۔ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سے ہم پڑھ رہے ہیں، ود کثیر من اہل الکتاب، ود یود اس کا مطلب ہے شدت محبت، چاہنا، شدت سے چاہنا۔ کثیر من اہل الکتاب، جو اکثر اہل الکتاب میں سے ہیں، ادھر مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی یہود و نصارہ شدت سے یہ چاہتے ہیں لو یردونکم، کہ وہ آپ کو مرتد بنا لیں، واپس اسلام سے کفر کی طرف لے آئیں، من بعد ایمانکم، آپ لوگوں کے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کافر بنا دیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے آپس میں، ان کے اپنے نفس کے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لہم، ان کے اوپر یہ ظاہر ہو جانے کے بعد، الحق، کہ یہ حق ہے۔ فاعفو، تو معاف کر دیجیو، واصفحو، اور درگزر کر دیجیو، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ اپنا حکم، اپنا نیو آرڈر آپ کو نہ دے دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، there is no doubt about that، کیا؟ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ ہم سورہ بقرہ کے الحمدللہ جرنی آف سورہ بقرہ میں، اوشن آف سورہ بقرہ میں ہم ابھی تک غوطہ زن ہیں، الحمدللہ۔ This is the biggest blessings of Allah on a Muslim, on a believer، واللہ۔ Maybe today، آج ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو اس میں تھوڑا سا وہ ہو کہ یار کتنے دنوں سے ہم سورہ بقرہ میں ہے، لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا امید اور حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم اور ثواب جزیل عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ودہ، ودہ جو ہے یہ من الود ہے، یعنی خالص المحبہ، دا پیور چاہت۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ نیگیٹو میننگ میں ادھر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے اخوان؟ تو ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، اور وہ بھی بعض اہل کتاب نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سم آف اہل کتاب، یا اللہ نے یہ نہیں کہا all of اہل کتاب، اللہ تعالیٰ نے کہا کثیر من اہل کتاب، کثرت، یعنی زیادہ تر اہل کتاب وہ یہ چاہتے ہیں، اور صرف ایک عام چاہنا نہیں بلکہ شدت سے وہ یہ چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام سے واپس کفر کی طرف آ جائیں۔ لو یردونکم، جس کو ہم لوگ اپنی شرعی ٹرمینالوجی اور اصطلاح میں کہتے ہیں مرتد۔ اس لیے جو بندہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے خارج ہو جائے اس کو مرتد کہا جائے گا، چاہے وہ یہودیت میں جائے، اسے ہم یہ نہیں کہیں گے وہ یہودی ہے اسلام کے بعد اگر یہودیت میں چلا جائے، یا اسلام کے بعد وہ کرسچینٹی میں جائے تو ہم اس کو کرسچن نہیں کہیں گے،
یا عیسائی یا نصرانی نہیں کہیں گے، چاہے وہ ایتھیسٹ بن جائے، ہم کہیں گے یہ شخص مرتد ہے. یا آج کل دیر از نیو ٹرمینالوجی اسپیشلی ان آور ویسٹرن کنٹریز، دے سے ایکس مسلم. ڈونٹ سے ایکس مسلم، سے مرتد. This is the Shara'i terminology for people like them. So because somehow when we say ex-Muslim, we normalized it and we have some kind of soft corner for them. Yes or not? And there is another fitna these days, especially in Western countries, and some of that is here also. وہ یہ ہے کہ کچھ کرسچنز جو اصل میں نصارہ یا یہودی ہوتے ہیں، وہ ایکس مسلم بن کے مسلمانوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی یو کے گیا ہو، یو کے میں ایک ہے ہائیڈ پارک، ادھر ہے اسپیکر کارنر، ادھر ہر اتوار کو بازار مجادلہ اور مناظرہ اور مزاربہ سب کچھ ہوتا ہے. ادھر ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے کہ ہم ایکس مسلم ہیں اور مسلمانوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ڈاؤٹ فل کوشچن ریز کرتے ہیں، اور ہمارے معصوم مسلمان ان کو سمجھتے یہ ایکس مسلم ہے. تو اس لیے ہمارے بعض دعات جو ادھر ہیں وہ بولتے ہیں اس سے پہلے، سب سے پہلے یہ پوچھو کتنی نمازیں ہیں. ہاں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس نے سارا پول کھل جاتا ہے. اور ایسے سکینڈلز یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، آپ لکھ لیں ایکس مسلم سکینڈل، ایکس مسلم ایکسپوزڈ، آپ کو نظر آ جائے گا. تو اہل کتاب جو ہیں اکثریت وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین سے بیزار ہو جائیں. اس لیے ان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں جو بلیف سسٹم ہے اس کے اوپر کوشچن اٹھائیں. دے میک یو ڈاؤٹ فل اباؤٹ یور بلیف. دس از دیئر فرسٹ وار. ادھر آپ ہل گئے دین فنش، مشن از اکمپلشڈ، گیم اوور. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں. اور اسی طرح دوسری آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ایور نیور، حتی تتبع امر، یہاں تک کہ تم ان کے دین میں نہ گھس جاؤ. اس لیے آج دیکھیں ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمانان عالم، آج ہم اہل کفر کے رضامندی کے لیے اپنے آپ کا کیا کیا ہم نے بگڑاؤ پیدا کر لیا. لیکن پھر بھی کیا وہ ہم سے راضی ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے چاہے ظاہری طور پر ہم نے ان کی نقل اتارنا شروع کر دی، لیکن اسلام کو ابھی تک نہیں چھوڑا، اس لیے وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کا حسد ہے. حسد کا کیا معنی ہے؟ حسد کا معنی ہے کہ تمنی زوال نعمت الآخر، یعنی دوسرے کے اوپر اگر کوئی نعمت موجود ہے وہ اس سے زائل ہو جائے، جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں انوی. کہ اس سے وہ چیز زائل ہو جائے. یہ ہے حسد کا ایک بنیادی تعریف. اس میں پھر آتا ہے یا تو مجھے مل جائے یا مجھے بھی نہ ملے، اس کو بھی نہ ملے، کسی کو نہ ملے. آؤ ہم دونوں مل کے نعوذ باللہ، جیسے شیطان کہتا ہے نا کہ میں نے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، تم سب کو بھی لے کے جاؤں گا. تو یہ حسد ہے. اور ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں حسد کتنا ہے ہم لوگوں کے پاس. ہم بھی تشبہ بالکفار کرتے ایک انداز میں. تو ایک بات یاد رکھیں، جو حسد کرنے والا ہے نا وہ کبھی عافیت میں نہیں رہتا. He cannot be peaceful from inside. Maybe from outside he is showing that he is very peaceful, he is very happy, he is very successful. But in reality, inside there is a war. He is not in peace. He is in tension, full of pressure, anxiety, depression. But he is smiling from outside. اور ہم outside کو دیکھ کے بولتے ہیں کیا بات ہے.
اور یہ بھی یاد رکھیں، حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہمارے اس ایریے میں، اگر کسی کے پاس ماشاءاللہ ملینز ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، ہاں، کسی اور کی کوئی ڈیل لاکھوں کی ہو گئی ہے، اس کو دل میں درد ہوتا ہے، حالانکہ تیرے پاس ماشاءاللہ پڑے ہوئے ہیں پھر بھی۔ تو یہ یاد رکھیں، جو حسد کرنے والا، اس کو حاسد کہتے ہیں، وہ کبھی عافیت میں نہیں رہتا، وہ ہر وقت ایک بے چینی و بے قراری میں رہتا ہے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، ہاں، یعنی یہ جو چاہت ہے، شدت کی چاہت، یہ اپنے نفس کے اندر سے، نہ کہ اللہ کے لیے، نہ کہ اللہ کے طرف سے، ان کے اپنے نفس۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جب یہ ظاہر ہو گیا، من بعد ما تبین لہم الحق، جب ان کو پتہ چل گیا، اکثریت یہود و نصارہ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے یہ حق ہے۔ اب ذرا سوچئے نا، لیول آف یہود و نصارہ، ان کو پتہ چل گیا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ اسلامی حق ہے، اس کے باوجود ان کے دل میں کیا ہے؟ حسد ہے۔ دس از دا لیول آف اہل کتاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بیکاز دیز ڈیز وی ہیو لاٹ آف سافٹ کارنرز فار اہل کتاب۔ وی تھنک دیز آر بل گیٹس، ہی ڈو لاٹ آف ہیومینیٹری ورک، کیا نام ہے، ایلون مسک، یہ دیکھیں نا، اس طرح ہمارے اندر کیا آ گیا؟ سافٹ کارنر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، ہاں، اور یہ جو دنیا کی میڈیا آپ کو کچھ اور بتا رہی ہے، کس کی بات مانو گے آپ؟ دس از دا ایگزامینیشن آف ایمان، ایگزامینیشن آف یور فیتھ۔ یو بلیو اللہ اور یو بلیو بل گیٹس، ہاں۔ المہم، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جب اہل کتاب نے اپنا حسد آپ کو دکھا لیا، بغض دکھا لیا، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاعفو، اللہ اکبر، دیکھیں نا یار، یہ نبوی طریقہ ہے، فاعفو، ان کو معاف کر دو۔ ہاں، معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے عفا یعفو، یعنی کوئی غلطی کرتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، لیکن آپ اس کی پکڑ نہیں کرتے، اس کو سزا نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ وصفحو، وصفحو کا کیا مطلب ہے؟ درگزر کرنا۔ درگزر، عفو اور صفح میں کیا فرق ہے؟ عفو کا مطلب ہے پکڑ نہیں کر دینا، اور فصفحو کا مطلب ہے درگزر، نظر انداز، یعنی تجاہل عارفانہ، ایسے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ کب ہے؟ حتی یأتی اللہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا نیو آرڈر نہ آ جائے۔ یہ آیت بعض علماء کے نزدیک منسوخ ہے۔ منسوخ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا تھا کہ ان بنو قریظہ اور بنو نضیر کے ساتھ جہاد کرو۔ اب اس میں ہم فوائد ابھی ہم ڈسکس کریں گے، اس آیت سے کیا فوائد نکلتے ہیں۔ سب سے اس آیت سے ہمیں فوائد کیا نکلتے ہیں؟ نمبر 1، بیان شدت عداوت الیہود والنصارى، یعنی یہود و نصارہ اور ان کی اکثریت کتنی شدت کی نفرت اور عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے سامنے بیوٹیفل ہالی ووڈ اسمائل ہی کیوں نہیں لے آئے۔ ہاں، آج کل تو ہم وہ جو دان صاف کرنے کے لیے بھی کیا بولتے ہیں؟ ہالی ووڈ اسمائل، آئی وانٹ ہالی ووڈ اسمائل دیز ڈیز۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسلام سے کوئی کفر کی طرف آتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں، ارتداد کہتے ہیں، اس کے اپنے احکام ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ کسی دن ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل اس کو بھی ایک انداز میں اس کے اوپر بھی ڈاؤٹس اور کوشچن اٹھائے جاتے ہیں۔ تیسری بات کہ حسد جو ہے، انوی، یہ کثیر من الیہود والنصارہ کے صفات میں سے ہے، یعنی لاٹ آف یہود اینڈ نصارہ دے ہیو envy۔ اب یہ الگ بات ہے، آپ کو یا مجھے ایز اے انڈیویجولز ہمیں نظر آتا ہی نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے، جس نے ان یہود و نصارہ کو پیدا کیا ہے، وہی تو جانتا ہے اپنے مخلوقات کو، یا ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔
چوتھی بات کہ حسد حرام ہے. بعض احادیث میں ہے، چاہے اس میں تھوڑا سا کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا لیتی ہے جیسے کہ آگ حطب کو کھا لیتی ہے، آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دی ہے اس کی تمنا مت کرو، الحمدللہ کہو. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے القناعۃ کنز لا یفنا، قناعت پسندی جو آپ کے پاس ہے اسی پر اللہ کا شکر کرنا، یہ ان لمیٹڈ ایک ٹریجر اور ذہب اور خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھے. تو اس لیے جو آپ کے پاس ہے الحمدللہ. دوسروں کے ہاتھ میں کیا، اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا فائدہ ہے؟ کون سا وہ تمنا کرنے سے مل جائے گا؟ ایسے اپنے آپ کو جلانے کے یعنی مترادف ہے. کیوں اپنے آپ کو جلائیں، راکھ بنائیں اور دوسروں کو خوش دیکھ کے مزید آگ لگ جائے؟ یہ بہت ہی بدترین عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر یہود و نصارہ کو پتہ ہے کہ اسلام حق پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہود و نصارہ حسد کس چیز کی کر رہے ہیں؟ حسد کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے کی جاتی ہے نا. اگر وہ اس کو حق نہیں مانتے تو وہ کیسے حسد کریں گے اس اسلام والی نعمت پر؟ تو اب آپ ذرا سوچئے، ہمارے پاس وہ نعمت ہے جو پوری اکثر کرسچینٹی اینڈ جوش وہ تمنا کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود اس نعمت کی قدر نہیں ہے. اسی لیے کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جس کے اوپر لوگ حسد کرتے ہیں لیکن ہمیں ککھ پتہ نہیں ہوتا. آج جدھر آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہو، کتنے لوگ تمنا کرتے ہوں گے. آج آپ جس گھر میں بیٹھے ہو، آپ اپنے گھر کا سوچو، اپنے گھر جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے گھر عطا کیا ہوا ہے، اس گھر میں آپ کے اس خوبصورت نرم گداز بیڈ پہ رہنے کے لیے ہزاروں لوگ تمنا کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس بیڈ کی قدر نہیں ہے. آپ صبح شام شکوہ کرتے ہو، چیختے چلاتے ہو، اپنے تقدیر اور نصیب کو کوستے ہو، اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہتے ہو. کتنے لوگ سوریہ میں، فلسطین میں، بورما میں، مالی میں، افغانستان میں، عراق میں، بنگلہ دیش میں، کہاں کہاں لوگ اذیتوں، ایک دن کا ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، چھت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، بسترے نہیں ہے، روڈوں پہ سو رہے ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی. آج آپ کے پاس سردیوں میں گیزر پڑا ہوا ہے، آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. ہمارے علاقے میں آؤ، ان بلتستان، ہم بلتستان میں کیٹو پہاڑ کے نزدیک ہیں. ہمارے ہاں گیزر نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی. ہمارے ہاں -25 30 ہوتے ہیں. جو پانی بچتا ہے نا وہ برف بن جاتا ہے. ادھر لوگ کیسے جیتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں. آج آپ کے قدموں میں جو ساکس ہیں اس کی قدر نہیں کرتے ہم. یہ آپ کو چھوٹا لگتا ہوگا. کبھی باہر جاؤ سردی میں ٹٹرتے ہوئے بغیر ساکس کے. صحابہ کا سوچو، ان کے پاس تو ساکس بھی نہیں تھے. ہم دیکھیں، وی آر دا کنگز بٹ وی ڈونٹ نو. کنگ ہونے کے باوجود ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ مرر ہے جس میں ہم دیکھتے نہیں ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل اور امام عبد الرزاق الصنعانی بڑے کبار محدثین میں سے ہیں. وہ کہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اٹس انلمیٹڈ، واللہ انلمیٹڈ. ٹرائی ٹوڈے. آج آپ گننا شروع کر دو، لیکن چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی گننا شروع کر دو. وہ کہتے ہیں ہم نے شام سے فجر تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنتے رہے، ختم نہ ہوئی. اللہ اکبر. اور آج ہم آج انفیریٹی کمپلیکس کے شکار ہو گئے. آج ہم گورا کمپلیکس، ویسٹرن کمپلیکس، وٹ ایور، DHA کمپلیکس.
کتنا ہم کمپلیکس ٹو کمپلیکس ٹو کمپلیکس. اپنے دماغ کو کھولیے میرے پیارے بھائیوں اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ کی قسم آپ لوگ کسی دن جائیں قبرستان, کسی دن جائیں ادھر ہاسپٹل میں جا کے ایک دن جا کے دیکھیں. کسی دن وہ جو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اوہ دیس پور گائز, یہ غریب, ادھر جا کے ان کے جو تمبو لگے ہوئے ادھر جا کے بیٹھ کے دیکھو کیسے جیتے ہیں وہ لوگ. اللہ کی قسم آپ کو اپنی نعمتوں کی قدر ہو جائے گی. میں آپ کو میں ابھی تازہ قصہ بتاتا ہوں, غور سے سن لیں. 2 دن پہلے, یہ تازہ فریش ریئل سٹوری میں بتا رہا ہوں. 2 دن پہلے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, میرے بچے ہیں, ان کو میں پارک شارک لے جاتا ہوں. انہوں نے بڑی ضد کی ایسے پارک میں جانے جدھر آپ کبھی نہیں لے گئے مجھے. میں کیا کروں, ہاں میں نے ڈھونڈا تو مجھے ادھر بہت دور ہے یہ جلو پارک. میرے پاس نہ گاڑی ہے, ہاں میرے پاس چھوٹی سی بائک ہے. الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. آئی ڈونٹ فیل شائی دیٹ آئی ہیو اے بائک. او آئی ایم پور گائے, الحمدللہ آئی ایم ہیپی ود دیٹ. تو میں نے ان ڈرائیو بک کیا, میں جلو پارک گیا. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, شیخ گوگل میپ یوٹیوب زندہ باد. میں ادھر گیا میرے پیارے بھائی, بہت بڑا جنگل تھا ادھر, تو بائک اور گاڑی کے بغیر کوئی بندہ ہی نہیں تھا. میں ادھر گھومتا رہا, ہم نے تھوڑا کھیلا. میں نے سوچا چلو ادھر سے نکلوں گا, روڈ آ جائے گا. شام ہونے والی ہے, نکلنے کا راستہ نہیں ہے. ادھر پیچھے سے ریل والی پٹری ہے, ادھر سے میں نکلا. میرے پیارے بھائیوں, میں ایک بستی میں ایک گاؤں میں پھنس گیا شام کے وقت. می, مائی پریگننٹ وائف, مائی ڈاٹر جو 6 سال کی ہے, اور میرا بیٹا جو 3 سال کا ہے. واللہ اس گاؤں کی حالت دیکھنے والی. یہ لاہور میں ہے, کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا. میں ایک کم از کم تھوڑا سا چلا, واللہ اخوان, یعنی لوگ ادھر مٹی میں, ہاں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیچڑ, ہاؤ ڈرٹی از دیٹ, وہ اس میں کھیل رہے ہیں بچے, خوش ہیں. اور لوگوں کو دیکھ کے انسان بولتے ہیں کیسے جی رہے یہ لوگ. کچی بستی, کیچڑ سے بھرپور. میں اپنے بچوں کے ساتھ میں بڑا فکر مند ہو گیا. پریشانی کی حالت, آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں آج کل. میں ڈر گیا, یا اللہ یہ میں کہاں پھنس گیا, کدھر میں لے آیا بچوں کو. واللہ اخوان ہم 2 گھنٹے پیدل چلے ادھر کیچڑ میں. ہاں ادھر میں نے لوگوں کے گھر دیکھے, اور ایک اندر ڈر دیکھا, خوف, اور لوگ کس طرح جی رہے ادھر. اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بندہ کوئی ڈاکو تو نہیں, یہ چور تو نہیں, یہ وہ تو نہیں. یہ ہم لوگ کے دماغ میں ڈالا گیا کہ یہ جو کچے بستے والی ہے, نعوذ باللہ, یہ سارے چور ہوتے ہیں. وہ بیچارے محنت مزدوری کر کے شام کو گھر واپس آ رہے ہیں تو مٹی میں ڈوبے ہوئے ہیں. واللہ اخوان میں ادھر بس یہی تمنا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آج اس بستی سے عافیت سے نکال دے. واللہ اخوان میں نکلا نا, جس ایسا ٹینشن تھا میرے اوپر جیسے کیٹو پہاڑ ہے. جیسے ہی میں نکلا, الحمدللہ, واللہ اس دن مجھے نا قدر ہوئی کہ ہم کیسے جی رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں بہنوں, قدر کیجئے اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں. وی ڈونٹ ہیو اینی گارنٹی. ڈو وی ہیو اینی گارنٹی؟ اگر گارنٹی ہوتی اہل عراق کے پاس ہوتی. اہل عراق کسی زمانے میں they were the richest country in the world. آج کیا حالت ہے. سوریا کو دیکھ لو, جدھر پھول, سبزی, فروٹ اور کیا کیا نئی نعمتیں تھے, آج وہ کنڈر بن گیا ہے. فلسطین کو دیکھو. We don't have any guarantee. So please thank Allah. Be grateful. Don't be یعنی کفران نعمت. اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے اور آپ ہر وقت شکوہ کرتے رہے. How dare you to question Allah? How dare you آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہو. You don't have any right to do شکوہ. اللہ نے آپ کو وہ نعمتیں عطا کی ہے اور ہمیں وہ نعمتیں عطا کی جس کے ہم مستحق نہیں ہیں, جس کے ہم ڈیزرونگ نہیں ہیں. وی پور گائز, ہاں ہم اللہ کے گنہگار لوگ, صبح شام گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انلمیٹڈلی وداؤٹ آسکنگ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے گناہوں سے, نافرمانیوں سے بچائے.
شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کے ذریعے بھی شکر کرو۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اسی طرح نمبر 6 جو فائدہ ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ بی کیئرفل فرام ڈیلنگ ود اہل کتاب۔ دیٹ ڈزنٹ مین یو شوڈ ناٹ ڈو ڈیلز، اس کا مطلب ہے بی کیئرفل، بی اویئر فرام دیئر ٹریپس، دے پٹ یو ان ٹریپس اینڈ یو ڈونٹ نو۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب ہم سے کفر چاہتے ہیں، ان کی رضامندی ہماری کفر میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کفر سے بچائے۔ اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں فقہ الواقع، انڈرسٹینڈنگ دا گراؤنڈ ریئلٹیز، اللہ کے نبی کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو معاف کر دیجیے، ان کو درگزر کر دیجیے، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا نیا حکم نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا یہاں تک کہ حکم نہ آ جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حکمت کے مطابق آپ ابھی ان کو معاف کریں، درگزر کریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے اخوان، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے یہ بھی فائدہ ملتا ہے جواز مہادنۃ الکفار اذا لم یکن للمسلمین قوہ۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم فاضل ہیں، انہوں نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ کبھی کبھی اگر ہم when we are in the weak stage, weak level، جب ہم کمزور ہوں، ہم کفار کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت وزڈم والا ہے، حکمت والا ہے، حکیم ہے، علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت کا سورس ہے، اللہ تعالیٰ منبع الحکمہ، اللہ تعالیٰ ہی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تقاضے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ابھی معاف کرو، ابھی درگزر کرو۔ تو یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حکمت والا ہے۔ کبھی کبھی انسان جلد بازی میں اس کو لگتا ہے نہیں ابھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین سکھانے والا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم مسلمانوں اور مومنوں کو ایک گڈ نیوز، خوشخبری دے رہا ہے کہ آج تو تم کمزور ہوئے مسلمانوں، جیسے آج ہماری حالت ہے، آج ہم بے بسی، ذلت اور کمزوری کے انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بشارت دے رہا ہے کہ آج تو تم کمزور ہو، آج تم لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتے، آج تم لوگوں کو معاف کر رہے ہو، درگزر کر رہے ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پاور عطا کرے گا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکو گے، کہ تم حق کو حق کے تمام لائق طریقے سے ظاہر کر سکو گے۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ آیت ہمیں ایک ہوپ بھی دیتی ہے، ایک امید دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا امید، اچھا حسن ظن، اچھا گمان رکھیں، کبھی بھی نا امید اور ہوپلیس مت ہوئیے گا۔ مومن کبھی بھی لا امید نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہوتا۔ ہیلپ لیس ہو سکتا ہے لیکن ہوپ لیس نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ہیلپ لیس تو فیل کر رہے ہیں لیکن وی شوڈ ناٹ بی ہوپ لیس، آلویز ریمبر دس۔ اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ میں حکمت کے مطابق چلنا چاہیے، گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق چلنا چاہیے، جب تک اللہ تعالی ہمیں نصرت اور فتح عطا نہ کر دے۔ ٹھیک ہے اخوان، یعنی کبھی کبھی ہم جلد بازی میں کیا کرتے ہیں، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو
میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو قصہ ہے، اسی طرح اور بھی ہے. مثلا جو دین میں ابھی ابھی داخل ہوتے ہیں، مثلا ایک بار میں نے دیکھا یہ ہائیڈ پارک میں یو کے میں ہوتا ہے، ادھر ایک ویسٹرن یعنی یو کے والی خاتون برٹش نے اسلام قبول کیا. اس نے کوئی کور شور کچھ بھی نہیں تھا، جیسے اسلام قبول کیا وہ بھائی نے ان کو مبارکباد دی، خواتین ان کو ماشاءاللہ مبارکباد دے رہی ہے. ایک دم ایک ماشاءاللہ ہوتا ہے نا ہمارا حق، کٹر حق بولنا چاہیے، حق منہ پہ بولنا چاہیے. وہ آ کے بولتا ہے سحر ڈو حجاب حجاب کرو حجاب کرو. ابھی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیچاری ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے، ایک دم آپ اس کو ڈرائیں گے یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ حکمت کے نام پر نصوص شرعیہ میں آپ توڑ مڑوڑ کریں اور اپنی مرضی کا وہ نکالیں، کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہے. ہم کبھی کبھی کوئی چیز شرعی اصطلاح کے مطابق، شرعی تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں، لیکن پھر اس میں تجاوز کر دیتے ہیں، تو یہ احتیاط کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں آیت نمبر 110 میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات اور ان فوائد اور ان کی حکمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستفید اور مستفیض کرے، آمین. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو عطا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. یہ حکم ہے، دس از آرڈر فرام اللہ. اللہ تبارک و تعالی خالق الزمان، خالق المکان، خالق الارض والسماء، وہ حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ. اللہ اکبر. کبھی کبھی ہم اللہ کے فرامین اور احکامات کو ہلکا لے لیتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت یاد نہیں رہتی. یہ فیلنگ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں اور اللہ کون ہے. یہ جب ذہن میں رہے گا نا، واللہ انسان لڑکھڑا جاتا ہے، انسان اندر سے زلزلے میں غوطہ زن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں اور میں نماز نہ پڑھوں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم اپنے لیے خیر کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ، there is no doubt that اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، باریکیوں تک دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ادھر سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، قرآن میں اکثر جگہوں پر نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھو جلدی پڑھو، اسکول جانا ہے جلدی پڑھو، آفس کا ٹائم ہو گیا جلدی پڑھو. 8 بجے اٹھا ہے میرا پیارا بیٹا ننا منا، 8 بجے اٹھا ہے ہمارا بگ باس، اور اس وقت بھی وہ اٹھ کے نماز کیسے پڑھتا ہے؟ لائک فراری، بہت سپیڈ میں. اللہ معاف کرے، یہ تو ایک انداز میں گستاخی ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک واقعہ ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہ یہ ہوا، ایک شخص آیا اور اس نے بہت پہلے آ کے جلد بازی میں اس سے نماز پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نماز پڑھنے کے بعد آیا اور کہا السلام علیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز در حقیقت نہیں پڑھی. حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن کیسے پڑھی تھی؟ جیسے روایات میں آتا ہے کہ اس نے بڑی تیزی سے پڑھا تھا. وہ دوبارہ جاتا ہے، سیکنڈ ٹائم دوبارہ جاتا ہے، پھر اسی طرح پڑھتا ہے، پھر آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے السلام علیکم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیکم السلام.
ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے در حقیقت نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ وہ دوبارہ جاتا ہے سیکنڈ ٹائم، جا کے نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب سے پہلے جب تکبیر پڑھو اور اللہ اکبر کہو تو فاستقم، تو تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے اندر اطمینان ہو، جلد بازی نہ ہو۔ یہ میں آپ کو مفہوماً اور تشریحاً بتا رہا ہوں، نہ کہ لٹرلی اور لفظی طور پر میں نہیں بتا رہا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فَإِذَا هَوَيْتَ إِلَى الرُّكُوعِ، اور جب تم رکوع کی طرف جاؤ تو رکوع ایسا کرو کہ تمہیں حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، جب تم رکوع میں جاؤ تمہیں اطمینان ہو جائے، یہ نہیں کہ یوں کھڑے ہو گئے بھائی صاحب، کمر میں بھی درد شروع ہو جاتے، پھر بولتے رکوع کی وجہ سے کمر میں درد ہو رہا ہے، آئے کیا بات ہے۔ بلکہ آج کل کے تو بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اللہ علم صحیح ہے جھوٹ ہے، رکوع سے کمر کا درد صحیح ہو جاتا ہے، اللہ علم، یہ ہمیں نہیں پتا، ثابت ہو نہ ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم لوگ نماز کو ہی نعوذ باللہ مصدر الامراض بنا لیتے ہیں، ایسے جیسے نماز ہی سورس آف بیماریاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جب تم رکوع سے اٹھو حتی تطمئن واقفا، تم جب رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو پتہ ہی نہیں چلتا، ماشاءاللہ اس طرح فراری سے بھی آگے ہے نہیں، واللہ ہم خود اس میں ہم کوئی دودھ کے نہیں دلے ہوئے، اللہ معاف کرے۔ آپ کو یہ لگے گا اللہ بڑا مولوی صاحب، ہم خود اللہ معاف کرے، ہماری حالت اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ستر رکھا ہوا ہے۔ تو نماز میں سب سے ضروری ہے اطمینان، اور اس کے رکن ارکان موجود ہیں، شروط کیا ہے کہ آپ کا وضو بھی صحیح ہو۔ ہم لوگ جلدی میں، ایک حدیث میں ہے ایک شخص کے جو، اب میں دکھا نہیں سکتا، یہ جو پنڈلی بولتے ہیں اخی، ایڑی پہ یہ جو ایک موٹا سا نہیں ہوتا، ایڑی کہتے ہیں نا اس کو اخی، ٹخنا، تو ادھر ایک حدیث میں ایک شخص کے ادھر پانی نہیں پہنچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ واپس تم وضو کر کے آؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو بھی صحیح ہونا چاہیے، اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے احکام الصلاح ہمیں سیکھنے چاہیے۔ یہ ایک انداز میں من العلم الضروری الواجب فرض عین علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض عین ہے، واجب ہے کہ وہ روزمرہ کے جو عبادات کے احکام ہیں اس کو سیکھے، اگر نہیں سیکھتا وہ گنہگار ہے۔ یہ یاد رکھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک انداز میں جمہور کا قول ہے، اور احادیث کے مطابق جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ ادھر کون سا علم مراد ہے؟ یہ علم مراد ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز کے متعلق سستی نہ کیا کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں مساجد خالی ہے، لیکن اگر کوئی ایونٹ ہو، کوئی یہ نعوذ باللہ یہ جو گانے والے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کا کوئی ایونٹ یا کانسرٹ ہو، استغفر اللہ، بھر جاتا ہے۔ کوئی اسٹیڈیم، کوئی یہ قذافی اسٹیڈیم میں کوئی میچ ہو، 6 گھنٹے پہلے لوگ آ جاتے ہیں اور نماز کا نام و نشان نہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم لوگ خود ایز اے پیرنٹ، ایز اے نوجوان، ایز اے کڈ، وی ڈونٹ گیو اینی امپورٹنس ٹو نماز، وی ٹیک اٹ ویری ایزی۔ اللہ کی قسم، کبھی کبھی اگر انسان نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اور مدت طویل، وہ کفر تک لے جا سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من ترک الصلاة فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔
اسی طرح دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، جو چھوڑ دے وہ لڑک گیا، وہ کفر کی طرف چلا گیا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور ہم لوگ، اللہ معاف کرے، ہم لوگ ہر چیز میں چست، نماز میں سست۔ ہاں، کوئی کاروباری ڈیل ہو نماز چھوڑ کے بھاگتے ہیں، بیوی کی کال آ جائے ہم مرد لوگ نماز چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ ہاں، صبح ڈیل ہے بھائی جان 4 بجے تہجد کے وقت، وہ بھاگ رہا ہے، لیکن نماز ہے بھائی جان نہیں، نماز میں جب صبح جاؤں گا 6-10 بجے، پھر لوگ فون کر کے بولتے ہیں شیخ صاحب اگر 10 بجے میں نماز پڑھ لوں تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟ اے ہے کیا سوال ہے؟ دس کوشچن نیڈ ٹو بی کوشچنڈ، دس کوشچن از کوشچن آن یور ایمان۔ واللہ العظیم وی ٹیک اٹ ویری ایزی اینڈ آئی ایم واللہ ویری ڈسپوائنٹڈ بائی مائی سیلف اینڈ واٹ ہیپننگ۔ واللہ بہت خون کے آنسو میں روکتا ہوں۔ اسی لیے ادھر اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہا ہے؟ نصرت کی۔ یعنی اگر تم یہ مسلمانوں اوپر جانا چاہتے ہو، طاقت چاہتے ہو، تو یہ نماز ہے۔ ہم آج کوستے ہیں دنیا والوں کو، سیاستدانوں کو، سپریم پاوروں کو، ہاں لیڈروں کو، ہاں، لیکن ہم نماز مسجد میں کتنے پڑھتے ہیں؟ اور ہم آج کل دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول، عشق رسول، عید میلاد مناتے ہیں ادھر ہم لوگ، کتنے خرچے، لاکھوں کروڑوں، چراغیں۔ واللہ عید میلاد کے دن آپ مساجد میں جا کے دیکھیں، مساجد پکار رہی ہوتی ہے، چیخ رہی ہوتی ہے، اے نمازیوں، اے عاشقان رسول کتنے ہو تسی؟ ہے نہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اور میں ماؤں اور بہنوں کو بھی کہوں گا، اور بچوں سے بھی کہوں گا، اور والدین اور اپنے آپ سے بھی کہوں گا، نماز اس ریڈ لائن، نو ون شوڈ کراس اٹ۔ یہ آپ نے اپنے زندگی میں رول ماڈل بن کے دکھانا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں کو بھی پیار محبت سے، ان کو نماز سے محبت ہو جائے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کب ہے؟ جب اس کو پتا چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں نماز میں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کا معنی نہیں پتا، اس کا معنی پتا ہو لیکن اس کو فیل نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم ایک فقہ الصلاۃ، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس پہ ہم ایک ورکشاپ کرائیں گے۔ اسی طرح سیکرٹس آف نماز، اسرار الصلاۃ، کہ نماز کے جو ایک روحانی، قلبی، باطنی ایک تزکیت النفس، اس کے معانی سمجھ کے کیسے پڑھیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم ورکشاپ کرائیں گے۔ آپ لوگ سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور آپ لوگ بھی اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور لوگوں کو بلائیں اس خیر کی طرف، اللہ کی طرف بلائیں۔ ہم کوئی اپنی بات کر رہے ہیں؟ واللہ ہم نے کسی دن اپنے اوپر اپنی بات کیا، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو قال اللہ قال رسول سنا رہے ہیں۔ اس سیاست کے دنوں میں لوگ سیاست میں ووٹنگ، ہاں، ہر کسی کا نام لیا جاتا ہے، ہر سیاستدان، ہر لیڈر کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام کدھر ہے؟ ہاں، ہر بندے کو لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل کون پیش کرتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر اور ہمارے ملک کے اوپر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے نہیں؟ سیاسی بیانیہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اہل دنیا کو چھوڑنا ہی نہ پڑے۔ واللہ اخوان، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، کسی نے نہیں رہنا۔ اصل عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔